بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اندراج کے ساتھ میں ہوں ندیم آفتاب۔ یاد کیجیے اپنی میٹرک کلاس کو، جہاں اردو کے سلیبس میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی یہ غزل شامل ہے، اور وہیں سے یہ ریفرنس ملتا ہے کہ ان کی آخری آرام گاہ برما میں ہے، بالکل اسی علاقے میں، سیم اسی علاقے میں، اسی ملک میں ایک ملٹری کو ہوا ہے، یا سادہ زبان میں کہیں تو فوجی بغاوت ہوئی ہے، اور پاکستان کی زبان میں بولیں تو مارشل لا کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ میانمار کی ملٹری نے ملک کی پاپولر رہنما آنگ سان سوکی اور دیگر سیاستدانوں کو حراست میں لے کر ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، اور اس کا دورانیہ 1 سال بتایا جا رہا ہے۔ ملٹری ٹی وی کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق ملک میں پاور ٹرانسفر ہو چکی ہے، اور چونکہ آرمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملک میں کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاور کو اپنے کنٹرول میں کر سکتی ہے، یعنی بغاوت کے لیے اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے بھی باقاعدہ ایک آئینی راستہ نکالا گیا ہے، اور ایک آئینی جسٹیفیکیشن دنیا کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ دنوں میں میانمار کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان اختلافات شدید نوعیت کے ہو چکے تھے، اور اس کے پیچھے پچھلے سال نومبر میں ہونے والے انتخابات تھے، اور ملٹری ترجمان کے مطابق اسی فراڈ الیکشن کی وجہ سے ملک کا اقتدار ملک کے کمانڈر ان چیف من اونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے، تاکہ وہ 1 سال کے اندر ریفارمز لا سکیں اور ملک کو اس کی اصل جگہ پر واپس لا سکیں۔ اور اس کامیاب فوجی بغاوت کے بعد میانمار میں سچویشن یہ ہے کہ اس کے دارالحکومت کی تقریباً ہر گلی میں، ہر جگہ پر فوجی دستے تعینات ہیں، فوج گشت کر رہی ہے، اور کسی بھی قسم کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اور کسی بھی قسم کی ایمرجنسی سچویشن سے نمٹنے کے لیے بھی پوری طرح سے تیار ہے۔ لیکن اس کمپلیکس سچویشن میں سوال یہ ہے کہ آخر برما میں یا میانمار میں یہ سب کچھ ہوا کیسے ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس وقت وہاں پہ موجودہ سچویشن کیا ہے، اور وے فارورڈ میانمار کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ میانمار، یا جس ملک کا پرانا نام برما ہے، اس نے 1948 میں برطانوی راج سے آزادی حاصل کی تھی، اور اس ملک کے ہمسایوں میں جہاں ایک طرف چین ہے، دوسری طرف بھارت ہے، تیسری طرف بنگلہ دیش، اور چوتھی طرف اس کے تھائی لینڈ واقع ہے۔ اس کی آبادی محض 54 ملین ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آزادی کی محض 1 دہائی بعد ہی، یعنی 1958 میں ہی یہاں پہ باقاعدہ ملٹری رول شروع ہو گیا، جو 2011 تک جاری رہا۔ لیکن پھر 2008 میں نیا آئین نافذ ہونے کے بعد 2008 میں عام انتخابات ہوئے، اس کے بعد 2015 میں، اور پھر 2020 میں بھی انتخابات ہوئے۔ لیکن 2020 کے انتخابات کا نتیجہ ایک فوجی بغاوت کی صورت میں سامنے آ چکا ہے۔ 2020 میں میانمار میں عام انتخابات 8 نومبر کو ہوئے تھے، جہاں پر نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے تقریباً 396 نشستیں جیت لیں، اور یہ کل نشستوں کا تقریباً 83% بنتا ہے، جبکہ اسے حکومت بنانے کے لیے محض 322 نشستوں کی ہی ضرورت تھی۔ اور یہ عام انتخابات اس حوالے سے اہمیت کے حامل تھے کہ 2011 میں ملٹری رول کے خاتمے کے بعد یہ دوسرے عام انتخابات تھے، اسی لیے اس میں ٹرن آؤٹ بھی بہت زیادہ تھا، جو کہ تقریباً 70% ریکارڈ کیا گیا۔ لیکن ایز ایکسپیکٹڈ جب ملٹری کو انتخابات میں بھاری شکست ہوئی تو اس نے انتخابات کے نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا، اور انتخابات کے نتائج کو متنازع بنانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ سپریم کورٹ میں اور الیکشن کمیشن میں ایسی اپیلیں بھی فائل کر دیں جو کہ حکومت کے خلاف تھیں، اور ان اپیلوں میں ملٹری نے موقف اختیار کیا کہ ملٹری کے تحفظات کو دور کیا جائے، ادروائز ایمرجنسی کی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے ملٹری نیسیسری ایکشن بھی لے سکتی ہے۔ اور اسی الیکشن فراڈ کے پرسپیکٹو میں ہی ملٹری ترجمان کا یہ بیان بھی سامنے آیا تھا کہ اگر الیکشن فراڈ کو حل نہ کیا گیا تو نیسیسری ایکشنز لیے جا سکتے ہیں، اور جب الیکشن کمیشن آف میانمار نے فوج کی اپیلوں کو مسترد کر دیا تو نتیجہ وہی ہوا جس کی توقع تھی، ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔
مارشل لاء کے اعلان کے بعد آج کی موجودہ سچویشن کی بات کریں تو ملک کے بڑے بڑے شہروں میں موبائل انٹرنیٹ سروس اور موبائل فون سروسز یعنی کال کرنے کی سہولت میں بھی شہریوں کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کے نیشنل براڈ کاسٹر MRTV بھی آف ایئر ہے اور دیگر میڈیا انسٹیٹیوشنز کو بھی کام کرنے سے ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے، یعنی بالکل ویسی سچویشن ہے جیسی 12 اکتوبر 1999 کو پاکستان میں تھی اور جو کچھ PTV میں ہو رہا تھا، بالکل سیم سچویشن اس وقت برما میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اور سچویشن یہ ہے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر اور سابقہ دارالحکومت رنگون میں موبائل فون کی کالز کرنے کی سہولت اور موبائل انٹرنیٹ کی سہولت کو بھی اس حد تک ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے کہ وہاں نارمل براؤزنگ بھی نہیں کی جا سکتی، اور انٹرنیٹ سہولت اور موبائل فون سہولت میسر کرنے والی کمپنیاں بھی اپنی خدمات کو یا سروسز کو روک رہی ہیں۔ اور اسی کیوس کی سچویشن میں بینکوں کے باہر یا ATMs کے باہر لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیش کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اور سچویشن یہ بھی ہے کہ اس وقت پورے برما میں بینک کی سروسز کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے، یعنی کسی قسم کی ٹرانزیکشن، کسی قسم کا کاروباری لین دین اس وقت برما میں نہیں ہو رہا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ایک فریق تو براہ راست ملٹری ہے اور دوسرا فریق آنگ سان سو کی ہے، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر آنگ سان سو کی کون ہے۔ آنگ سان سو کی برما کی ایک خاتون سیاستدان ہیں جو کہ 1945 میں پیدا ہوئیں، یعنی ان کی اس وقت ایج 75 ہے، اور وہ میانمار کی آزادی کے ہیرو جنرل آنگ سان کی بیٹی ہیں، جن کو میانمار کی آزادی سے محض کچھ عرصہ پہلے ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ اور 1948 میں برما کو جب آزادی ملی تو اس کے بعد سے لے کر اب تک کسی نہ کسی انداز میں آنگ سان سو کی برما کی سیاست میں ایکٹیو رہی ہیں، اور ان کا زیادہ تر فوکس انسانی حقوق پر رہا۔ یہی وجہ ہے کہ 1991 میں ان کو ان کی انسانی حقوق پر خدمات کے حوالے سے ایک اعتراف کیا گیا اور انہیں نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا گیا، اور وہ یہ انعام جیت بھی گئیں۔ انہوں نے 1989 سے 2010 تک مختلف ادوار میں تقریباً 15 سال قید گزاری، اور آج کے دور میں وہ NLD یعنی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کی رہنما ہے، جس نے 1990 کے انتخابات میں تقریباً 82% نشستیں جیتی تھیں، لیکن اس وقت بھی ملٹری نے اقتدار آنگ سان سو کی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ لیکن پھر 2008 میں نئے آئین کے نفاذ کے بعد جب 2010 میں عام انتخابات ہوئے تو ان کی پارٹی البتہ انتخابات جیت نہیں سکی، لیکن وہ ایک اپوزیشن لیڈر بن گئیں اور انہوں نے اپنی سیاست کو ایک نئے انداز میں شروع کیا۔ اس کے بعد نومبر 2015 میں جب میانمار میں انتخابات ہوئے تو NLD نے ایک بھاری اکثریت سے فتح حاصل کی اور آنگ سان سو کی میانمار یا برما کی اسٹیٹ کاؤنسلر بن گئیں، جو کہ تقریباً وزیر اعظم کے عہدے کے برابر ہی ہیں۔ اور آئینی طور پر وہ صدر کا الیکشن نہیں لڑ سکتی تھیں کیونکہ ان کے بیٹے فورن نیشنلز ہیں، یعنی ان کے پاس غیر ملکی شہریت ہے۔ 2015 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد 2020 تک 5 سالوں میں انہوں نے برما میں جو اقدامات کیے اس سے ان کی ذاتی زندگی اور ان کی لیڈرشپ کوالٹیز پر بھی کچھ سوالیہ نشانات موجود ہیں، اور خاص طور پر روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ ان کا سلوک دنیا کے سامنے ہے۔ واضح رہے کہ 2017 میں میانمار کے علاقے راکھائن میں پرتشدد واقعات کا آغاز ہوا، جس میں پولیس کے ساتھ ملٹری بھی شامل تھی، اور بدھسٹ نے مسلمانوں کے کئی گھروں کو جلا دیا اور مجبوراً مسلمان بنگلہ دیش کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ اور اسی دوران آنگ سان سو کی پر یہ الزام لگا کہ ان کو جو 1991 میں نوبل پیس پرائز دیا گیا تھا اسے واپس لیا جانا چاہیے، کیونکہ اب کی بار وہ انسانی حقوق کے لیے کچھ بھی کام نہیں کر رہی، اور وہ ان کی حکومت خود شاید مسلمانوں کی نسل کشی کرنے میں مصروف ہے۔ لیکن بین الاقوامی دباؤ کے باوجود آنگ سان سو کی نے عملی طور پر مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور مسلمانوں پر مظالم اس کے بعد بھی جاری رہے۔ اور اس کے بعد جب 2020 میں انتخابات ہوئے تو انہیں سب سے زیادہ حمایت بدھوں کی طرف ہی سے ملی تھی، کیونکہ بدھوں کے خلاف انہوں نے کسی قسم کی کوئی بڑی کارروائی نہیں کی، اور آج کے دن وہ 5 سال حکومت کرنے کے بعد جیل میں ہیں اور ملک میں مارشل لاء ہے۔
اب اس سچویشن میں میانمار کے لیے وے فارورڈ کیا ہے، کیونکہ میانمار ایک ایسا ملک ہے جس نے آزادی کے محض 10 سال بعد ہی پہلی فوجی بغاوت دیکھی اور پھر 1962 سے لے کر 2011 تک مسلسل وہاں پہ فوجی راج ہی رہا، اور پھر انتخابات بھی ہوئے، لیکن فوج کی گرفت اس ملک پر پہلے بھی مضبوط تھی اور آج شاید پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب 2008 میں ملک میں نیا آئین نافذ ہوا تھا تو اس میں فوج کی رضامندی بھی شامل تھی، اور فوج نے صرف 2 دن پہلے یعنی ہفتے کے دن اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ آئین کے خلاف کسی قسم کا کام نہیں کرے گی، لیکن پھر اسی آئین کی ایک معمولی سی شک کو بہانہ بناتے ہوئے کہ ملک میں ایمرجنسی ہے اور مارشل لا کا اعلان کر دیا۔ واضح رہے کہ مارشل لا کا اعلان کرنے کی سچویشن یا پوزیشن یا اختیار صرف اور صرف ملک کے صدر کے پاس ہے، جو کہ ملٹری سے کنسلٹیشن کے بعد ملک میں ایمرجنسی کا اعلان کر سکتا ہے، لیکن ملک کے صدر کو بھی آنگ سان سوکی کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور اس بغاوت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ ملٹری کے لیے 25% سیٹیں پارلیمنٹ میں مختص ہیں، لیکن اب کی بار جو ملٹری کی پولیٹیکل پارٹی تھی یعنی USDP، اس کو بہت برے اور عبرتناک انداز میں شکست ہوئی، یہاں تک کہ جس طرح سے 2015 میں NLD کو شکست ہوئی تھی، اس سے بری شکست اب کی بار ملٹری کی پولیٹیکل پارٹی کو ہوئی ہے۔ اور پھر یہاں پہ سچویشن یہ بھی ہے کہ 1 سال کے اندر آخر ملٹری کیا کر لے گی، کیونکہ 1 سال کے لیے ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے پلانز کیا ہیں، اس کے ارادے کیا ہیں، کیونکہ حالیہ انتخابات میں جو ووٹر ٹرن آؤٹ رہا تھا وہ تقریباً 70% تھا، باوجود یہ کہ ملک میں کرونا وائرس کی سچویشن بھی بہت زیادہ بری تھی، لیکن اس کے باوجود آنگ سان سوکی کو بھرپور انداز میں سپورٹ حاصل ہوئی۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جلد یا بدیر ملک میں ایک بد امنی کی سی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ عوام کا غصہ شاید بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف آنگ سان سوکی جو کہ ایک ضدی طبیعت کی مالک خاتون ہیں، وہ کسی بھی طور پر ملٹری سے کمپرومائز نہیں کریں گی، ملٹری سے بات نہیں کریں گی، اور نہ ہی ملٹری کے انڈر رہ کر کام کرنا پسند کریں گی، کیونکہ اس سے پہلے بھی انہی وجوہات کی بنا پر انہوں نے تقریباً 15 سال مختلف انداز میں جیل کاٹی ہے، اور اب کی بار بھی وہ جیل کاٹنا پسند کریں گی، ملٹری کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کریں گی، اور یہ ملک کو ایک کیوس کی جانب لے جائے گی، جس سے ملک میں بدامنی، خانہ جنگی کا بھی خطرہ ہے، اور پھر اوپر سے بین الاقوامی دباؤ بھی میانمار کی آرمی پر آ سکتا ہے، اور چین اور امریکہ دونوں ہی اپنے اپنے مفادات کے لیے میانمار کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہوگا کیا، اس بارے میں مزید اپڈیٹس کا انتظار کرنا ہوگا۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوئی کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔